الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وفي رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد. جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور اس سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی، جو حدیث کا مکمل الفاظ ہیں اور وہ یہ ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس آیت پہ اگر آپ غور کریں اور پھر اسی طریقے سے آپ قرآن پاک کی آیت دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، حدیث اور قرآن کی آیت کا مفہوم اور ماخذ اور مطلب اور مقصد کیا ہے، ظاہر ہے اس آیت پہ غور کرنے سے اور حدیث کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو اس کا مطلب یہی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے بڑا حکم حقوق العباد کا خیال کرنا ہے. اور یاد رکھیے اس نقطے کو کہ حقوق اللہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے حقوق العباد اہم ہیں، اور یہ متفقہ حقیقت ہے کہ حقوق اللہ بعد میں ہیں اور حقوق العباد پہلے ہیں. اگر آپ دیکھیں اسلام نے اپنی بڑی بڑی بنیادوں کو، اپنے بڑے بڑے احکامات کو صرف اور صرف حقوق العباد کی بنیاد پر مؤخر بھی کر دیا، اور فرما دیا گیا کہ اگر یہ عبادت تمہاری ادا کرنے کے اندر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کو دکھ پہنچ رہا ہے یا کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس عبادت کو ہی چھوڑ دو، اس عبادت کو مؤخر کر ڈالو، لیکن اس شخص کے، اس ذات کے، اس انسان کے، اس مرد کے، اس عورت کے حق کو تلف مت کرو. آپ اور ہم جانتے ہیں، کئی مثالیں ہیں اس کی. میں اس کو صرف عام سادہ مثال کے اندر اگر یہ کہوں کہ اگر نماز کا وقت ہے اور لوگ مسجد میں جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، اسی دوران اگر کوئی شخص راستے میں مسجد کی طرف تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس حرص اور اس لالچ کے ساتھ کہ میں جماعت کو پا لوں کیونکہ جماعت کا وقت جا رہا ہے، اب ایک طرف اس کی نماز کی جماعت کا حکم ہے کہ 27 گنا زیادہ بڑھ کر ثواب ملے گا انفرادی نماز پڑھنے سے، اور راستے میں آتے ہوئے وہ کسی نابینا شخص کو دیکھتا ہے، کسی کمزور شخص کو دیکھتا ہے، کسی معذور شخص کو دیکھتا ہے،
اور وہ اندھا ہے اور وہ نابینا، اور اس کو یہ پتہ ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کی ہیلپ اور اس کی مدد اور اس کا تعاون نہیں کیا تو یہ گڑھے میں گر جائے گا، اس کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس کو چوٹ لگ جائے گی، یہ ٹکرا جائے گا۔ تو شرعی حکم اس شخص کے لیے یہ ہے کہ یہ جماعت کے ثواب کو مؤخر کر دے اور اپنی جماعت کے ثواب کی لالچ نہ رکھے، اور اس نابینا اور اس معذور شخص کی مدد کرتے ہوئے، اسے سہارا دیتے ہوئے اسے مسجد کی طرف لائے یا اس کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں اور ناظرین ہیں جن کو مکہ مکرمہ میں حج کی سعادت ملتی ہے، عمرے کی سعادت ملتی ہے، اور وہاں پہ خانہ کعبہ کی ہی ایک کونے پر، ایک کنارے پر حجر اسود نصب ہے، انتہائی مبارک پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس پتھر پہ لگے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے ہونٹ مبارک اس پتھر پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک مومن کو، ہر ایک مسلمان کو لالچ ہے کہ وہ جب اتنا لاکھوں روپیہ ڈالرز خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے تو، اور اسے یہ پتہ بھی ہے کہ یہ چیز جس کے لیے یہ جہاں پر موجود ہیں یہ جنت کا ایک حصہ ہے، جس کے لیے میرے اور آپ اور ہم سب کی ساری زندگی اسی لالچ میں گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے اس پتھر کو بوسہ دینے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، دھکم پھیل ہوتی ہے، کسی کو دھکا دیا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے حجر اسود کے بوسے کو ترک کرنے کا حکم ہے، اور حکم دے دیا گیا کہ صرف اشارے کے ذریعے سے ہی حجر اسود کو سلام کہہ دو، بسم اللہ یا اللہ اکبر کے کلمات کہہ دو، اور یہ اشارہ کر کے ہی یوں تصور کر لو کہ یہ گویا تمہارا حجر اسود کا بوسہ ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر حقوق العباد اور حقوق اللہ جب ٹکراتے ہیں، ایک طرف حجر اسود کو بوسہ دینا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا، کہ اللہ کے رسول نے اسے بوسہ دیا تھا، وہ جنت کا پتھر تھا، اور ایک طرف یہ حدیث اور قرآن اور اسلام کا حکم تھا، اور ایک طرف حکم یہ آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے کسی کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، دھکم پھیل ہوتی ہے، وہ گرتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو یاد رکھیے یہ حقوق اللہ کے حکم کو مؤخر کر دیا گیا اور حقوق العباد کو مقدم کر دیا گیا، اور یہ حکم دے دیا گیا کہ حجر اسود کے بوسے کو ہی ترک کرنا۔ بعض دفعہ نیکی کا کام بھی روک دیا گیا۔ اس کو ایک اور مثال میں ذرا اچھے انداز سے سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، جب میں اور آپ ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو ہمارے سب سے پہلے جو کلمات ہوتے ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب دعا ہے کہ رحمت ہو، سلامتی ہو، برکتیں ہوں میری طرف سے تم پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں، اور میری طرف سے پیس ہو، امن ہو، سلامتی ہو، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ایک دعا ہے، لیکن حکم دے دیا گیا کہ اس دعا کو بھی ہر وقت ہر کسی کے لیے استعمال مت کرو۔ اگر آپ کا مخاطب تلاوت میں مصروف ہے، اگر آپ کا مخاطب پانی پینے میں مصروف ہے، اگر آپ کا مخاطب کھانا کھانے میں مصروف ہے، تو آپ کا سلام کرنا مکروہ ہوگا۔ یہ عبادت کو مکروہ کروا دیا گیا اس بنیاد پر کہ آپ اس عبادت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اگر آپ السلام علیکم کہیں گے اسے کھانا چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ السلام علیکم کہیں گے اسے پانی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے حکم دے دیا گیا کہ اگر کوئی اگلا مخاطب کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، انتظار کیجئے، اس کے فارغ ہونے کا انتظار کیجئے، اور آپ تسلی اور اطمینان دیکھ لیجئے کہ اگر اس وقت میں اس کو سلام کروں گا تو یہ میرا جواب سہولت اور آسانی کے ساتھ دے سکے گا، تب آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعا دیجئے، کلمات ادا کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ دین، یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ سلامتی سکھاتا ہے، یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا درس نہیں دیتا۔ السلام علیکم جس مذہب، جس دین کی بنیاد میں، جس کی پہلی ملاقات میں، جس کے پہلے کلمات میں ہی سلامتی ہے، اس دین کا پیروکار، اس اسلام اور اس مذہب کا پیروکار کیسے دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کیسے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہمارا نام مسلمان ہے،
مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم یہ لفظ عربی گرامر کے اندر سلامتی سے نکلا ہے. اسلام اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سلامتی دیتا ہے، وہ دوسرے کو پیس دیتا ہے، وہ دوسرے کو امن دیتا ہے. ہمارا ایک نام ایمان بھی ہے، مومن بھی ہے، ہمیں مومن کہا جاتا ہے. اور مومن اور ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو شخص مومن ہوگا، جو شخص مسلم ہوگا، وہ سلامتی بھی بکھیرے گا، وہ امن بھی بکھیرے گا. وہ سلامتی کا پیغام بن کر دوسرے کے لیے ثابت ہوگا، وہ امن کا پیغمبر بنے گا، وہ امن کا داعی بنے گا، وہ امن کا پیروکار بنے گا، وہ امن کا داعی بنے گا، وہ سلامتی اور امن بکھیرے گا. اس لیے عزم کیجئے رمضان کے آخری ساعات میں کہ آپ طے کیجئے کہ آیا میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میرے خاندان میں کسی کو مجھ سے تکلیف تو نہیں ہے. اور میں اس وقت ہانگ کانگ میں بیٹھ کر آپ کے سامنے مخاطب ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے، کسی کو تکلیف نہ دینے کا جو حکم ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی کافر کو بھی تکلیف دینا حرام ہے. کسی کافر کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ جانتے ہیں، قرآن پاک کے اندر کئی دلائل بکھرے ہوئے ہیں جہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم تکلیف نہ پہنچاؤ، صرف مسلمانوں کو نہ پہنچاؤ، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو، امت کو، عوام کو، پبلک کو تکلیف مت پہنچاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک قبطی کو مارا تھا. ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا اور قبطی کا آپس میں جھگڑا ہوا. وہ مدد کی پکار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرط جذبات میں، غصے میں اسے مکہ مارا، اور وہ مکہ لگنا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، وہ اس مکے سے مر گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور جب وہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گناہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور خود فرمایا لہم علی ذنب، ان کی طرف سے مجھ پر ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے. اور فاخاف ان یقتلون، اور مجھے خوف یہ ہے کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے، وہ اس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کر دیں گے. اس لیے دیار غیر میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے کسی عمل سے، اپنی کسی ادا سے، اپنی کسی حرکت سے، اپنے کسی بول سے، اپنے کسی لفظ سے، اپنے کسی جملے سے کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں. یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے حکم یہ دیا جاتا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ وہاں کے حکومتوں کے قوانین کو تسلیم کریں، ان کی امیگریشن کے قوانین کو تسلیم کریں، ان کے لا اور قوانین جو قرآن اور حدیث سے متصادم نہ ہو اسے تسلیم کریں، اسے سرنڈر کریں، اس کے متصادم نہ آئیں، اس کے خلاف نہ آئیں. کیونکہ جب ہم کسی غیر مسلم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ان سے معاہدہ کر کے داخل ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں، آپ کے حکومت میں، آپ کی کنٹری میں ہم امن بکھیریں گے. ہم کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں کریں گے جس سے آپ کی حکومت کو، آپ کے قانون کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے اگر کوئی ایک شخص بھی کسی غیر مسلم ملک میں رہ کر بھی اگر وہاں کے قوانین کو توڑتا ہے تو در حقیقت وہ اسلام کو توڑ رہا ہے، در حقیقت وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس لیے چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم معاشرہ ہو، چاہے وہ ملک اسلامی ہو، چاہے وہ ملک غیر اسلامی ہو، وہاں پہ اسلامی پاسداروں کی، اسلامی قوانین کی پاسداری کرنا لازمی ہے، فرض عین ہے، فرض ہے. یہ عبادات سے بڑا فرض ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور حضرات صحابہ کرام نے ساری زندگی اس کا درس دیا ہے اور ساری زندگی یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے سے ایک ایک صحابی کے خیال رکھا ہے اور انہیں سمجھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں ہوا کرتی تھی، آرام کیا کرتی تھی، سو رہی ہوا کرتی تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ وہاں آ کر مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، وعظ کیا کرتے تھے. اس وعظ کی آواز کی وجہ سے حضرت عائشہ کو تکلیف ہوتی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہوتی تھی، ان کی وجہ سے ان کا آرام خراب ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر المومنین حضرت عمر کو شکایت کی کہ فلاں شخص اور فلاں صحابی وہ مسجد نبوی میں میرے حجرے کے پاس قریب بیٹھ کر درس دیا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے میرے آرام میں خلل آتی ہے.
گھر میں تکلیف ہوتی ہے انہیں منع کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اماں جان کو تکلیف ہو رہی ہے، اماں جان کے علاوہ اگر کوئی اور ذات بھی ہوتی ہے ان کو بھی اگر تکلیف ہوتی تب بھی میں تمہیں منع کرتا، آج کے بعد تم نے وہاں پہ درس نہیں دینا ہے اور میں امیر المؤمنین کی حیثیت سے تمہیں منع کر رہا ہوں، تم نے آج کے بعد مسجد نبوی کے اندر درس نہیں دینا ہے۔ وہ صحابی مان گئے اور انہوں نے اپنے درس کو ختم کر دیا اور اس کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر انہوں نے بیان کرنے کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ جب کافی دن گزر گئے، کافی دنوں کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ اب دن کافی گزر چکے ہیں، بات پرانی ہو چکی ہے، دوبارہ انہوں نے درس دینا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ پتہ چلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ شکایت بھجوائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کیا کہ امیر المومنین جس صحابی کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں نے آپ سے شکایت کی تھی کہ وہ مجھے درس کے ذریعے سے تکلیف دے رہا ہے، میرے آرام میں خلل آ رہا ہے، میرے حجرے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ دوبارہ درس دینا شروع کر رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر آئے ہیں اور آ کر اس صحابی کو مخاطب ہو کر منع کیا اور انتہائی شدت کے ساتھ سختی سے منع کیا اور پھر آگے ایک جملہ فرمایا کہ خبردار آج کے بعد اگر تم نے پھر درس دیا تو عمر کی لاٹھی تمہارے اوپر توڑ دی جائے گی، عمر کی لاٹھی کو دو ٹکڑے کر دیا جائے گا تمہاری کمر پر، تمہارے جسم پر۔ یہ امیر المومنین کا آرڈر تھا، یہ حکم تھا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حقوق العباد مقدم ہے۔ حقوق العباد کے اندر آپ کی اپنی زبان بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر جملہ بڑا عجیب استعمال فرمایا گیا، المسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یہاں تعبیر کے اندر لسان کو پہلے لائے اور ید کو بعد لائے، پہلے زبان کو لائے بعد میں ہاتھ کو لائے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف مت دیجیے، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ سخت تکلیف زبان کی تکلیف ہوا کرتی ہے، ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ سخت نشتر، زیادہ سخت چوٹ، زیادہ سخت زخم زبان سے ہوا کرتا ہے۔ آج امت کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم اپنی زبانوں کو سالم نہیں رکھا کرتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات یہ ذکر فرمائی تھی کہ خبردار دیکھ لو اپنی زندگی میں جب بھی کسی کے بارے میں کوئی کامنٹس اور کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی تبصرہ کرو تو اس تبصرہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو کہ اس تبصرے کو، اس جملے کو، ان کلمات کو کل اللہ کی عدالت کے اندر ثابت کیا جائے گا۔ وہاں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ جملے کسی کی ذات کے بارے میں استعمال کیے وہ واقعتاً حقیقت پر مبنی تھے یا نہیں تھے، وہ واقعتاً یقینی طور پر اس کے اندر وہ عیب تھا یا نہیں تھا، اگر تھا بھی صحیح تب بھی آپ کو اس کے بارے میں تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تب بھی آپ کو اس کے بارے میں غیبت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف مت پہنچائیے، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ آنے والی عید سے پہلے، ہانگ کانگ میں کل عید ہے اور پاکستان میں اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں پرسوں عید ہے، اس عید سے پہلے عزم کیجیے، اگر کوئی شخص، کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی پڑوسی اگر آپ سے ناراض ہے اس سے معافی مانگیے، اس سے معافی کا پیغام بھیجیے، خود آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگیے، انعام میں نہ رہیے، اپنے آپ کی ایک انعام میں، ایک ضد میں، ایک عناد میں نہ رہیے، بلکہ خود بڑھ کر اس سے معافی طلب کیجیے، خاندانی جھگڑوں کو ختم کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔